نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 10 ہے، پیج نمبر 115، ایمان و کفر کا بیان چل رہا ہے۔ سوال ہے کہ کیا مومن ہونے کے لیے صرف دل سے تصدیق کافی ہے یا زبان سے اس کا اقرار بھی ضروری ہے؟ جواب: اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، رہا اقرار اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کا اظہار جو ہے کیا جاتا ہے، تصدیق کے بعد اس بندے کو اظہار کا موقع نہ ملا مگر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو پھر کافر سمجھا جائے گا وہ بندہ، کیونکہ اس نے اقرار نہیں کیا تو کافر سمجھا جائے گا، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے۔ اگر کوئی خلاف جو ہے امر، یعنی امر خلاف جو ہے اسلام ظاہر نہ کیا ہو، اس نے کوئی ایسا کام جو شرع کے خلاف ہو۔ کیا اعمال بدن ایمان کا حصہ ہیں؟ یعنی جو ہم اعمال کرتے ہیں، پہلے آپ یہ سوال سمجھ لیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں، کیا اعمال بدن ہمارے ایمان کا حصہ ہیں؟ جواب: اعمال بدن تو اصلاً جز ایمان نہیں ہے۔ جز کا مطلب حصہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی، بلکہ الگ ہے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال کرنا یہ ایک الگ ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد جو ہے قرآن پاک میں بار بار آپ یہ پڑھیں گے، وہاں پر پھر نیک اعمال کا ذکر ہے، وعملوا الصالحات کا ذکر آپ کو ملے گا، نیک اعمال کا۔ سوال: اگر کسی کو اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بول لے ورنہ قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ یعنی جس کو یہ حکم لگایا گیا، جس کو کسی نے کہا نا کہ بھائی یہ کلمہ جو ہے کفر بول دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کسی کو دھمکی دی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، یعنی کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ ایسا کر گزرے گا، یعنی میرا کوئی عضو کاٹ ڈالے گا یا مجھے قتل کر ڈالے گا، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، زبان سے اس وقت وہ کلمہ کفر بول دے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو، یعنی دل میں کفر نہ ہو، صرف زبان سے بس وہ کہہ دے جو بیشتر تھا، اور افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے مگر کلمہ کفر نہ کہے۔ سوال: کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی واسطہ ہے؟ جواب: ایمان و کفر میں کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی کہ بندہ کہے نا میں مسلمان ہوں نہ کافر ہوں، نہیں، وہ ایک ضرور ہوگا۔ کافر اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام نہ لائے اسے کافر کہتے ہیں۔ مرتد سے کیا مراد؟ ہم کہتے ہیں نا یہ تو مرتد ہو گیا۔ مرتد وہ شخص ہے کہ اسلام کے بعد کفر کی طرف پھر جائے، یعنی کسی ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہے، اس کے اس فعل کو ارتداد کہتے ہیں، یعنی اس نے جو کلمہ کفر بولا اب اس میں جو وقت گزارے گا اس کو ہم کہیں گے زمانہ ارتداد، کہ کفر کی حالت میں یہ مرتد بندہ ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو شخص زبان سے دعویٰ اسلام کرے اور دل میں اسلام کا منکر ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ اس کے فعل کو جو ہے نفاق کہتے ہیں، نفاق یعنی منافقت والا۔ تو حضور کے دور میں بہت زیادہ منافقین تھے، اندر ان کے کفر ہوتا تھا، اوپر اوپر سے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ جو آگے سوال ہے کہ مشرک سے کیا مراد؟ جو شخص غیر خدا کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق جانے وہ مشرک ہے، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس شخص کے اس فعل کو شرک کہتے ہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، اس کو سجدہ کرے، عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت کرے تو یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ غیر شرک کفر ہے، تو ایسا بندہ مشرک کہلائے گا۔
ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے؟ جی ہاں، مرتکب کبیرہ گناہ مسلمان ہے اور جنت میں بھی جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے کفر نہیں کیا، گناہ بڑے بڑے کیے، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کریں گے، دعائے مغفرت بھی کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار تھا۔ بالآخر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ہوئی تو سزا پا کر وہ بندہ بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بالآخر جنت میں اس کو داخلہ ضرور ملے گا۔ یعنی اگر کسی گناہ کی وجہ سے، معصیت کے سبب اس کو جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی بالآخر اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اگر جو کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ مسلمان تھا، گناہ گار تھا، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو کافر تھا، کفر پر اس کی موت ہوئی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور، یا کسی مردہ ہندو کو بے کھنٹ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ بے کھنٹ باشی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جنتی سمجھے، کسی کو بخشا ہوا سمجھے، تو ایسا بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ کیا ایسے اعمال بھی ہیں جن کا کرنا کفر ہو؟ جی ہاں، بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے کہ بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یعنی قرآن شریف، یا کعبہ معظمہ کی توہین، یہ ساری باتیں جو ہے یقیناً کفر ہے، ایسا کرنے والے کو جو ہے کافر کہیں گے۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسا کہ زنار باندھنا۔ زنار کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اس طرح کی جو چیزیں ہوں نا مشکل الفاظ، بے شک آپ نیچے وہاں لکھ لیا کریں کتاب پر، یا ہوم ورک آپ جو کرتے ہیں ڈائری وغیرہ پہ، اس پہ لکھ لیا کریں مشکل الفاظ کے معنی۔ زنار، زنار یہ وہ ہوتی ہے، یہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو لوگ جو ہے نا یہ گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، لمکاتے ہیں۔ یہ بعض اوقات آپ نے ہندوؤں کو دیکھی ہوگی، وہ ڈوری سے انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے بغلوں کی طرف سے، تو اس کو جو ہے زنار کہتے ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی یا مجوسی ہیں اور یہودی، یہ کمر پر باندھتے ہیں ڈوری سی بنا کر، تو یہ جو ہے کفر کی علامت ہے۔ اسی طرح سر پر چٹیاں رکھنا۔ سر پر چٹیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندو لوگ ہیں نا یہ بعض کا منت مانتے ہیں، پھر سارے بال بچے کے کاٹ دیتے ہیں، تھوڑے سے بال وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ رائج ہے معاذ اللہ، ایسی بےہودہ قسم کی منتیں مانتے ہیں، تو یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، ایسی منت نہیں ماننی چاہیے۔ آگے ہے کہ کشکا لگانا۔ کشکا کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ لکھ لیں یا سمجھ لیں اس کو اچھی طرح۔ کشکا وہ ہے کہ پیشانی پر سندل یا زعفران کے نشانات لگائے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہندوؤں کو وہ پیشانی کے اوپر ماتھے پر ٹیکا سا لگاتے ہیں زعفران کے ساتھ یا سندل کے ساتھ، تو وہ جو نشان لگاتے ہیں نا، ٹیکا لگایا ہوتا انہوں نے، تو اس کو کہتے ہیں کشکا لگانا، تو یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ تو ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، کفر کی علامات ہیں۔ کفریہ کلمات کا بیان۔ آج کل جہالت عام ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں جو حرام بلکہ کفریہ ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات سے بچنے کے لیے ان کا علم حاصل کرنا کا کیا حکم ہے؟ جواب: حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں کلمہ کفریہ ہے؟ تو اس کی پہچان کے لیے درج ذیل قواعد کو ذہن نشین کر لیں۔ اب یہاں چند باتیں ذکر کی جائیں گی جو کفریہ کلمات ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، کیونکہ عام یہ بولے جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور اگر کوئی بولے تو اس کو ٹوکنا بھی ہے کہ یہ کفر ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کو عاجز کہنا کفر ہے، لہٰذا ایسے کلمات کفریہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا معلوم ہو، جیسے کسی زبان دراز آدمی نے کہا
یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کس طرح کروں، یہ کفر ہے۔ یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو نہیں کر سکتا، اس نے کہا عورتوں پر خدا تو قدرت نہیں ہے، عورتوں پر خدا کو تو قدرت نہیں ہے، مجھ کو کہاں سے آئے گی، اللہ اکبر، مجھ کو کہاں سے ہوگی، تو یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 2، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر نیچے ہے، نیچے تم ہو، یعنی اوپر خدا ہے نیچے تم ہو۔ ہم بعض اوقات بندے کہتے ہیں نا اوپر والے نے یہ فرمایا، اوپر والے نے یہ کہا، تو اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے مکان ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے، لہذا کسی سے کہنا گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا خدا، یا یوں کہا کہ خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصے میں کہا نہیں، یا خدا، یعنی اس طرح کہہ دیا کہ خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے۔ یہ سب جو ہے کلمات یہ بھی کفر ہے۔ فتاوی ہندیہ یعنی عالمگیری کے حوالے سے یہاں لکھا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا بھی جو ہے کفر ہے، لہذا کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ یوں ہی مصائب میں، مصائب ہوتا ہے تکلیفیں، پریشانیاں، مبتلا ہو کر کہنے لگا تو نے میرا مال لیا، اولاد لے لی، اور یہ لیا وہ لیا، اب کیا کرے گا، اور کیا باقی ہے تو نے، یعنی اس طرح کی باتیں کہے جو تو نے نہ کیا، اس طرح بکنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی باتیں کریں تو یہ کفر ہے، اعتراض ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرنا، ان کی جناب میں گستاخی کرنا، یا ان کو یعنی فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا، یعنی ہوتے ہیں فوش قسم کی گفتگو، بیہودہ قسم کی گفتگو انبیاء کرام کی طرف نسبت کرنا، تو یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر مثلا معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا، معاذ اللہ یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زنا کی طرف راغب ہو گئے تھے، معاذ اللہ، تو یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 6، جو شخص حضور اقدس کو تمام انبیاء میں آخری یعنی آخر نبی نہ جانے کہ سرکار آخری نبی ہیں، یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے آپ کے منہ مبارک، بال مبارک کو تحقیر سے یعنی توہین کرے، یا آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب باتیں کفر ہے، یعنی توہین کی اس کی نیت ہے، بے ادبی کی، تو یہ کفر ہے۔ یوں ہی کسی نے کہا کہ حضور اقدس کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے، یعنی اپنی انگلیاں مبارک، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، یا کسی سنت کی تحقیر کی، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا، شملہ لٹکانا، ان کی اہانت کرتا ہے، یعنی توہین کرتا ہے، کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو، بے ادبی کا ارادہ ہوگا، توہین کی نیت ہوگی تو یہ کفر ہو جائے گا۔ نمبر 7، جبریل یا میکائیل یا کسی فرشتہ کو جو شخص عیب لگائے یا توہین کرے کافر ہے۔ دشمن و مبغوض کو دیکھ کر یہ کہنا، مبغوض کو دیکھ کر یہ کہنا، مبغوض کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو قابل نفرت ہو، جس کو آپ نفرت کے قابل سمجھتے ہوں، جس سے آپ نفرت کرتے ہوں، دشمن سمجھتے ہوں، یا جس سے آپ دل میں بغض و کینہ رکھتے ہوں، اس کو مبغوض کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ملک الموت آ گئے، یا کہا ایسے ویسے ہی دشمن جانتا ہوں، اسے ویسے ہی دشمن جانتا ہوں جیسا ملک الموت کو، اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو یہ کفر ہے، اور موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں۔ قرآن پاک کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے، یعنی مذاق، مٹھا مذاق کرتے ہیں نا، چاہے ہلکا پھلکا مذاق ہو، پھر بھی جو ہے یہ کفری ہوگا، کیونکہ اس نے مذاق اٹھایا قرآن پاک کا۔ مثلا داڑھی منڈانے سے منع کرنے پر اکثر داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں کلا سوف تعلمون، جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرو، یہ قرآن مجید کی تحریف و تبدیلی بھی ہے، یعنی مذاق کے طور پر، اور اس کے ساتھ مذاق اور دلی یعنی دل لگی بھی، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں، یعنی مذاق کے طور پر، اور مقصود ہنسی کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی کو جو ہے با جماعت نماز کے لیے بلائے، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا، یعنی مذاق کے طور پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تنہا کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کا مطلب تنہا نہیں ہے۔ تو
مذاق کے طور پر اس نے کہا تو یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 9، اس قسم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تاخیر ہوتی ہو، کفر ہے۔ مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں، یا کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، یا کہا نماز پڑھ کے کیا کرو گے، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے، یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا، کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یوں ہی کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا، اور کہتا یہ ہے کہ یہی بہت ہے، یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، ایسا کہنا کفر ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کی فرضیت کا انکار جو ہے کیا ہے۔ اس سے انکار معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے نیت ہی ایسی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نہیں کرنی۔ نمبر 10، اس قسم کی باتیں جن سے روزہ کی حتق و تحقیر ہو کہنا کفر ہے۔ مثلا روزہ رمضان نہیں رکھتا اور کہتا یہ ہے کہ روزے وہ رکھے یعنی جسے کھانا پینے نہ ملے، یا کہتا ہے جب خدا نے کھانے کو دیا تو بھوکے کیوں مرے، اس طرح کی بےہودے باتیں کرے، الٹی سیدھی قسم کی۔ نمبر 11، علم دین یا علماء کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم دین ہے کفر ہے۔ اللہ اکبر، عالم کی توہین کفر ہے۔ عالم دین کی نقل کرنا، مثلا کسی کو ممبر وغیرہ کسی اونچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل بطور استہزاء دریافت کریں، یعنی مثال کے طور پر جس طرح مذاق کرتے ہیں نا ٹھٹھا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسے تکیے وغیرہ سے ماریں اور مذاق اڑائیں، مذاق بنائیں، تو یہ باتیں بھی کفر ہیں۔ نمبر 12، شرع کی توہین کرنا کفر ہے۔ مثلا کہے میں شرع ورع نہیں جانتا، یا عالم دین کا محتاط فتویٰ پیش کیا گیا، اس نے کہا میں فتویٰ نہیں مانتا، یا فتویٰ کو زمین پر ٹپک دیا، کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملے میں یہ حکم ہے، اس نے کہا ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو اس کی یعنی رسم کی پابندی کریں گے، ایسا کہنا بعض مشائخ کے نزدیک یہ بھی کفر ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 13، مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے، اگرچہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے۔ کسی کو کفر کی تعلیم کی اور یہ کہا تو کافر ہو جا، تو وہ کافر یعنی کفر کرے یا نہ کرے یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کسی کو کہے بھی کفر کر تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم دیا، مثال کے طور پر قل یا ایھا الکافرون، اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا، خاتمہ کا حال تو خدا جانے۔ مگر شریعت نے کافر و مسلم میں امتیاز رکھا، یعنی کافر کو کافر کہیں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں گے۔ کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے کفر یا کلمہ نکل گیا، کیا حکم ہے؟ جواب، کچھ کہنا چاہتا تھا اور زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہ ہوا، جبکہ اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والے کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر زبان یعنی اگر بات کی پچ کی اپنی بات پر اڑ گیا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرتا ہے، یعنی کفر کہنے کے بعد ڈٹ جائے اس پر، نہیں میں نے تو جو کہا ٹھیک کہا، تو اب یہ ضرور کفر ہوگا۔ ہاں اگر غلطی سے کفر نکل گیا توبہ کر لے، کیونکہ اس سے غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں تھا، تو غلطی سے توبہ کر لے، کافر کا حکم نہیں لگے گا، کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اگر دل میں کفری بات کا خیال پیدا ہوا اور اسے زبان سے کہنا برا یعنی اسے زبان سے کہنا برا جانتا ہے تو کیا حکم ہے؟ کفری بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یہ کفر نہیں بلکہ خالص ایمان کی علامت ہے، کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا؟ ایسا بھی تبھی ہوتا ہے نا، زبان سے بات کر نکل جاتا ہے تو دل میں لیکن پکا پختہ ایمان ہو۔ اگر کفر بقا تو نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، اگر قطعی کفر ہو تو نکاح یعنی عورت نکاح سے نکل جائے گی، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی ہے عورت، اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے۔ اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا، دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت زنا ہوگی، اور بچے ولد الزنا، یعنی جب شرعی طور پر دوبارہ اس نے نکاح نہیں کیا تو ظاہر ہے وہ زنا ہوگا، اور عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے پھر وہ ولد الزنا ہوں گے، زنا کے بچے۔ اور اگر قطعی کفر نہ ہو، یعنی بعض علماء کافر کہتے ہیں اور بعض نہیں، یعنی فقہا کے نزدیک کافر ہو اور متکلمین کے نزدیک نہیں، تو اس صورت میں بھی تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا، احتیاطاً یہ کرے۔ تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟
جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت جو ہے قبول ہوگی جب کہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی کرے، توبہ کے لیے یوں کہے یا اللہ عز و جل جو میں نے کفر بولا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہوگی اور تجدید ایمان بھی ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے تجدید ایمان کرے۔ اگر معاذ اللہ کئی کفریات بقے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بقا ہے تو یوں کہیں یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے کلمہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا کافر ہے، کافی ہو جائے، یعنی کافی ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہی یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لے۔ تجدید نکاح کیسے کیا جائے، یہ اس چیپٹر کا آخری سوال ہے۔ تجدید نکاح کیسے کیا جائے؟ جواب، ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا لازم ہونا ضروری ہے، یہ گواہ کے طور پر۔ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں کیونکہ ظاہر ہے نکاح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، آپ میں سے کہیں پڑھاتے بھی ہوں گے۔ تو 2 مرد مسلمان یا 2 عورتیں 1 بندہ، یہ ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جو نکاح میں ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، سنت طریقہ۔ خطبہ یاد نہ ہو تو پھر کیا کرے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، خطبہ ہو جائے گا۔ اچھا پھر کیا کرے، کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی جو موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ یہ تقریباً 8,000 کے قریب بنتی ہے۔ مارکیٹ سے اس کا ریٹ پتہ کر لیا جائے کیونکہ ظاہر ہے ریٹ کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کا ریٹ پتہ کر لیں بھئی کتنا ریٹ ہے، تو 7-8 ہزار یہ بنتا ہے، اتنا پھر حق مہر رکھ لیں۔ اچھا اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے 3,000 مثال کے طور پر 5 جو ہے پاکستانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کر لیا، تو عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر جو ہے مرد بلا حاجت شرعی مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے، یعنی جو حق مہر ہے نا عورت کو دے دیا، اب مرد کہے نہیں جی نہیں تم معاف کرو، عورت کے پیچھے لگ جائے بھئی معاف کرو، نہیں تو معاف کروانا ضروری نہیں ہے، یہ سختی کے ساتھ عورت کو منع نہیں کر سکتا، معاف کروانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں عورت چاہے تو اپنی مرضی سے معاف کر دے، کہہ دے لو جی میں نے معاف کر دیا، یہ اپنے پیسے واپس رکھو، کوئی بات نہیں، باہمی رضامندی سے معاف کر سکتی ہے۔ تو یہ جو حق مہر ہے یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا شرعی حق مہر کیا ہے، تو شرعی حق مہر یہی ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی۔ یہ پیج نمبر 124 ہے، جو کتاب ہیڈنگ کتاب ہے، تو اس پر جو لکھا ہو اس کے مطابق اس کو یاد کر لیں، اور جب کبھی یہ مسئلہ بنے تو لوگوں کو پھر یہ مسئلہ آپ سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ 2 تولے 7.5 ماشے جو ہے کم از کم اس کی مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں۔ جس طرح ترجمہ تفسیر کورس میں بھی میں نے یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا تھا کہ حق مہر جو ہے زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، کم از کم 2 تولے 7.5 ماشے چاندی۔ اب یہ کنفرم ریٹ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ ماہ پہلے پتہ کیا تھا تو 7,000 سے اوپر کچھ پیسے بنے تھے، تقریباً 7,500 کے قریب۔ اب سونا بڑھ گیا تو چاندی بھی ظاہر بڑھ جاتی ہے، ہو سکتا ہے 8,000 ہو گیا ہو یا 8,500 ہو گیا، تو مارکیٹ سے پتہ کر لیا جائے، وہ 5,000 پہ نہ رہیں کہ بھئی 5,000 چل رہا ہے اس علاقے میں، نہیں اس پر نہ رہیں، اس علاقے میں بھی 4,000 چل رہا ہے، نہیں اس کو نہ دیکھیں، چھوڑ دیں، اس کو دفع کریں، اس کو کہیں بھئی ہم مارکیٹ سے اس کا ریٹ پتہ کریں گے، تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کا جو ریٹ وہ حق مہر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔